بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. سب سے پہلے تو آج 2024 کا اختتامی دن یا رات کہہ لیں. آپ کو بہت بہت نیا سال مبارک ہو. نیک تمنائیں آپ کے لیے اور آپ کی فیملی کے لیے. سب سے پہلے یہ بتائیے کہ جو ابتدائیے میں ہم نے کچھ اہم ایونٹس کا تذکرہ کیا، آپ کے نزدیک 2024 کا ایسا ایونٹ کون سا تھا جس پر آپ کی بڑی نظر تھی اور جو آپ کو یا تو پریشان کرتا رہا یا آپ کو بڑا جس نے مطمئن کیا ہو؟ دیکھیں obviously جیسے آپ نے کہا سب سے جو امپورٹنٹ ایونٹ تھی یا جس پہ پورے پہ اثر پڑا ہے وہ غازہ کا تھا. یہ روگ اینٹی یا دہشت گرد اینٹی اسرائیل جو جینوسائیڈ کر رہا ہے غازہ میں. اور اس سے یہ ایک چیز جو واضح ہو گئی ہے 2024 میں کہ اب جو بین الاقوامی قوانین ہیں، انٹرنیشنل لا ہے، انٹرنیشنل ٹریٹیز ہیں جس پہ بہت سے ممالکوں نے دستخط کیے ہیں، وہ سب کوئی irrelevant ہو گئے ہیں. مطلب ہے کہ ایک سسٹم جو بنا تھا، انٹرنیشنل سسٹم جو کہ قوانین اور کنونشنز یہ اس پہ بنا تھا، یہ سارا تباہ ہو گیا ہے. اب وہی حال ہے کہ اگر طاقت ہے، فوج ہے، تو آپ جو مرضی کر لیں. اگر آپ کو طاقتور ممالک 2-3 بھی آپ کو سپورٹ کریں گے تو آپ قتل عام کر سکتے ہیں، جینوسائیڈ کر سکتے ہیں، جو کہ ہو رہا ہے غازہ میں. اور نہ صرف جینوسائیڈ غازہ میں ہو رہا ہے، اگر آپ دیکھیں یہ روگ اینٹی اسرائیل کو تو اس نے پورے ریجن میں جنگ لڑ رہا ہے. یمن تک آ گیا ہے، لبنان کے پہ بومنگ کر کے تباہی مچائی ہے. انہوں نے کیا کہتے آپ سیریا میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے اور کس قسم کی فورسز ہیں. ایک آپ نے ڈکٹیٹر کو ہٹا کے تو دوسرے ایکسٹریمسٹ کو لے آئے. اس کی وجہ سے اسرائیل سیریا میں آگے چلتا آ رہا ہے اور کوئی روکنے والا نہیں ہے. اور یمن پہ حملے ہو رہے ہیں، ایران پہ ہوا ہے. تو بین الاقوامی قوانین ختم ہو گئے ہیں. تو جب یہ انوائرمنٹ اب بن گیا ہے تو پھر ظاہر ہے اور ملک بھی ہوں گے ہیں اور حکومتیں ہیں جو بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں اپنے ممالک میں. کیونکہ اب کوئی فورس ہی ایسی نہیں رہی. اور اسرائیل کا اگر آپ دیکھیں انٹرنیشنل کورٹ نے وارنٹ نکالے ہوئے ہیں. آئی سی سی نے، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے، آئی سی جے جو ہے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ، وہ آئی سی جے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، انہوں نے کہا ہے کہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے. لیکن کوئی کس فرق نہیں پڑ رہا. یو این کی ریزولوشنز ہیں جنرل اسمبلی کی، کوئی فرق نہیں پڑ رہا. جب تک امریکہ اور برطانیہ اور جرمنی وغیرہ ہتھیار دیتے رہیں گے اس روگ اینٹی کو، وہ قتل عام کر رہا ہے اپنے پورے ریجن میں. پہلے تو غازہ میں جینوسائیڈ ہے لیکن اب وہ قتل عام پھیلتا جا رہا ہے. اور سب سے جو میں سمجھتی ہوں افسوسناک شرمندگی کی بات ہے کہ مسلمان ممالک جنہوں نے ڈپلومیٹک ریلیشنز بنائے تھے یہ روگ اینٹی اسرائیل کے ساتھ، وہ کسی ایک ملک نے اپنے نہیں توڑے ڈپلومیٹک ریلیشنز. چاہے ترکی ہو، چاہے اور یو اے ای ہو، کوئی ہو، کسی نے اپنے تعلقات ڈپلومیٹک نہیں توڑے. سینکشنز تو بات کی بات ہے. کوئی زیادہ شور نہیں مچا رہے. اوکیجنلی او آئی سی یا انڈیویجول ممالک کا ڈاکٹر صاحبہ پھر اسی کا ریپلیکا ہم 2025 میں بھی دیکھیں گے. غزہ اور یہ ساری صورتحال فلسطین کی اور اسرائیل کی یہی جاری ہے تو پھر 2025 میں بھی اسی طرح چلے گی؟ دیکھیں جینوسائیڈ تو ختم پورا کمپلیٹ ہونے والا ہے انلیس کوئی ایسی چیز ہو. لوگ کہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے کافی چیزیں بدلیں گی، بٹ اگر آپ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹس دیکھیں اسرائیل پہ اور حماس وغیرہ کے خلاف، تو لگتا ہے کہ امریکہ اسی طرح اسسٹ کرتا جائے گا، ہتھیار دیتا جائے گا. برطانوی حکومت وہی کر رہی ہے. جرمنی میں دیکھیں، اور انہوں نے کوئی ایفرٹ ہی نہیں کیا. اور یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ دنیا میں لوگ ایک طرف کھڑے ہیں اور ان کی حکومتیں دوسری طرف کھڑی ہیں اسرائیل پہ. اور سب سے زیادہ پروٹیسٹ جو لوگ کر رہے ہیں وہ نان مسلم کنٹریز میں کر رہے ہیں. مسلمان ممالک میں کدھر آپ کتنے بڑے پروٹیسٹ دیکھ رہے ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہو رہے. اور انفارچونیٹلی جو ایک میسج پوری دنیا کی حکومتوں کو، خاص طور پہ اتھارٹیرین رجیمز کو جا رہا ہے کہ اب بین الاقوامی قوانین کی حیثیت
یا ختم ہو گئی ہے یا ان اینی کیس کمزور ہو گئی ہے. تو یہ میسج اور جگہ بھی بالکل نیگیٹو جا رہے ہیں انفارچونیٹلی. اور ہم ایک طرح سے ہیلپ لیس ہی ہیں نا اگر آپ دیکھیں. بالکل. اس کے علاوہ کیونکہ اتنا فوکس ہے غازہ پہ اور اسرائیل پہ, ہم بھول گئے ہندوستان جو دہشت گردی کر رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ, جو ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے, جو آکیوپائڈ کشمیر میں ہو رہا ہے, اور سیڈلی آزاد کشمیر میں بھی جو پرابلمز اٹھتے جا رہے ہیں, لوگ وہاں بھی کر رہے ہیں. آپ دیکھیں دنیا میں بہت سے جگہوں میں کانٹیننٹس میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں جمہوریت کے لیے. اسرائیل کے خلاف پہلی دفعہ ایک بین الاقوامی پیپلز لیول پہ موومنٹ ہے, ہر جگہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے. یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک فینومینن چل رہا ہے کہ ایک طرف آپ نے سسٹم کو تباہ کر دیا ہے, بین الاقوامی سسٹم کو اور بین الاقوامی قوانین کو, دوسری طرف دنیا کے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں ہیومن رائٹس کے ایشوز پہ, اپنی حکومتوں کے خلاف بھی, اور جو وہ دیکھ رہے ہیں بربریت ہو رہی ہے دنیا میں. تو ڈاکٹر صاحبہ پھر اسی تناظر میں ایران کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایران از پاکستان نیبر. ایران اور اسرائیل کا تنازع بھی اس سال خاصا شدید رہا. ایران نے ریٹیلیٹ کیا, پھر اس کے جواب میں اسرائیل نے ریٹیلیٹ کیا. اس سے پہلے اسرائیل نے ایران کے سفارت خانے پر حملے کیے, اور اس قسم کے سارے ہم نے اقدامات دیکھے دونوں سائڈ سے. اس تنازع کو آپ سالوڈ دیکھ رہی ہیں, ٹھنڈا ہوتے دیکھ رہی ہیں, یا آپ کو بھی یہ ڈر ہے یا خدشہ ہے کہ یہ اس خطے میں بھی پھیل سکتی ہے یہ آگ جس میں ہم ہیں؟ دیکھیں بالکل خطرہ ہے کہ پھیل سکتی ہے, اور اگر یمن تک جنگ آ سکتی ہے تو ایران میں بھی کوئی پتہ نہیں. ڈیپینڈز اب ایران کی حکومت کس طرح آگے پروسیڈ کرتی ہے. ان کا IAEA میں پھر سے نیوکلیئر ایشوز پہ بات چیت ہو رہی ہے. اب ٹرمپ آ کے کیا کرتا ہے, کیونکہ ٹرمپ نے کیا کہتے ہیں ایران کے خلاف کافی اسٹرانگ سٹیٹمنٹس دی ہیں, لیکن ٹرمپ کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک طریقے سے ہے. پینٹاگن بہت اپسیٹ ہے جو انہوں نے نامینیٹ کیے ہیں اپنے لوگ جو ملٹری سے ڈیل کریں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ٹرمپ کا نارتھ کوریا لیڈرشپ کے ساتھ بہت فرق اپروچ تھا, روس کے ساتھ بھی فرق اپروچ تھا, لیکن ایران اور اسرائیل پہ ان کی نیگیٹو اب تک سٹیٹمنٹس بھی ہیں اور اپروچ بھی ہے. لیکن ٹرمپ مجھے بائی اینڈ لارج لوگ سمجھتے ہیں وار کے خلاف ہیں, جنگ کے خلاف ہیں. تو اب دیکھیں کس طرح ٹرمپ کی پریزیڈنسی بہت امپورٹنٹ ہے ایک لحاظ سے, تو وہ بھی دیکھنا پڑے گا کس طرح سے ٹرمپ اپنی پالیسیز بناتا ہے, کیا ہوتا ہے, کیونکہ امریکہ کی پالیسیز کا امپیکٹ پوری دنیا میں پڑتا ہے. جاتا ہے بالکل. چین کا ہم نے دیکھنا ہے, چین ایمرجنگ پاور ہے, اور میں سمجھتی ہوں چائنا نے بڑی کوائٹلی اپنی اکنامک ڈپلومیسی بہت پھیلائی ہے اور کاؤنٹر ہے امریکہ کی ملٹری چین کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحبہ ٹرمپ کی جو ایک پالیسی رہی ہے چین کے حوالے سے, یا امریکہ کی کوئی پالیسی جو رہی ہے ٹرمپ چین کے حوالے سے, اس میں بھی تھوڑا سا شفٹ نظر آیا ہے. پچھلے دنوں ٹک ٹاک کا ایک مقدمہ چل رہا ہے امریکہ کی عدالت میں, جس کے حوالے سے ٹرمپ کی ٹیم نے یہ کہا ہے کہ ٹک ٹاک کے حوالے سے ابھی فیصلہ نہ سناؤ, ابھی ٹرمپ کو آنے دو اور سوچنے دو کہ ہم نے کرنا کیا. اور ٹرمپ کے بیانات ہیں کہ ٹک ٹاک بڑا پسند ہے مجھے, آئی لائک ٹک ٹاک. تو اس قسم کی چیزیں بھی ٹرمپ نے کی ہیں. اب وہاں پر ایک چھوٹا ہے لیکن شفٹ ضرور نظر آیا ہے ٹک ٹاک کے حوالے سے. تو ہو سکتا ہے کہ چین کو امریکہ کسی طور پر انگیج کرتا ہوا کسی طور نظر آ ہی جائے ہمیں. لیکن پاکستان کی پالیسی پھر کیا ہونی چاہیے اگر خدا نہ خواستہ ایران میں معاملہ شدت اختیار کرتا ہے؟ کیونکہ ایران کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایران نے بڑی دلیری دکھائی ہے. ویسے غزہ کے ایشو پر ساری ہم تو پتہ نہیں کہاں تھے, لیکن ایران نے خاصا ایک جواب بھی کارروائیاں کی ہیں, اور انہوں نے کم از کم بیانات کی حد تک ہو یا ایکشن لینے کی حد تک ہو, دونوں ہی میں ایران سر فہرست رہا ہے. بڑی بہادری سے ایران نے کام کیا ہے. تو اگر ان کیس خدا نہ خواستہ اسرائیل اور ایران کا کوئی سیریس تنازع ہوتا ہے اور یہ ایران تک بات پہنچتی ہے, تو واٹ پالیسی شوڈ بی پاکستان میکنگ اس حوالے سے؟ دیکھیں پاکستان کا نیوٹرل رہنا بڑا مشکل ہوگا اگر ایران پہ کوئی حملہ ہوتا ہے, کیونکہ اس کا امپیکٹ ڈائریکٹلی پاکستان پہ آئے گا. اب کیا ہماری پالیسی رہے گی اس پہ میں نہ ہی کامنٹ کروں تو بہتر ہے. آج کل ہماری کوئی پالیسی کی کلیئرٹی نہیں نظر آ رہی. افغانستان مشورہ کیا ہوگا آپ کا؟ ملٹری ایکشن ہوا, دوسری طرف ہم نے ایمبیسڈر صادق کو بھیجا ہوا تھا,
कुछ क्लैरिटी मुझे तो नहीं नज़र आ रही, हुकूमत जो बना रही है पॉलिसीज़ उनको आ रही होगी नज़र। एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जो जिस पे ज़्यादा फोकस नहीं हो रहा, बट मैं समझती हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ईरान और सऊदी अरेबिया के इंटरैक्शन डिप्लोमेटिक जो बढ़ रहा है, इसमें विजिट्स हो रहे हैं, हाई लेवल और चीज़ें हो रही हैं, ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। किस तरफ ये जाती है, रेप्रोशमा होती है या अमेरिका नहीं होने देगा, ये भी हमने देखना है। लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत सख्त मसला हो जाएगा, क्योंकि हम न्यूट्रल तो नहीं रह सकेंगे। अगर ईरान पे अटैक आता है We'll have to तो side हमारे with मुल्क Iran. के अंदर लोगों का रिएक्शन आपको पता है क्या होगा। बिल्कुल। और इस वास्ते अगर कोई ऐसी एक्शन होता है जो हुकूमत लेती है कि अमेरिका को एक्सेस दे दे और न्यूट्रलिटी की कोशिश करे, इसमें प्रॉब्लम्स होंगे हमें। ठीक है। अच्छा, और इसी तनाजुर में फिर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पाक अमेरिका ताल्लुकात आप कैसे देख रही हैं? अगर डोनाल्ड ट्रंप, जो कि जाहिर है 20 जनवरी को उठा लेंगे हलफ, तो वो भी एक खासा एक स्ट्रेस बना हुआ है इस वक्त हुकूमत के लिए, रिचर्ड ग्रेनेल एंड ऑल दैट। देखिए, हमारे लोगों ने खाम खा एक नॉन इशू को इशू बना लिया रिचर्ड ग्रेनेल को, एक उन्होंने और अटेंशन ड्रॉ किया है। मैं समझती हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप की एक बात जो है कि उसकी स्ट्रॉन्ग लाइक्स और डिसलाइक्स इंडिविजुअल्स की भी होती है, लेकिन ओवरऑल हर मुल्क अपना ओवरऑल पॉलिसी देखता है, इंडिविजुअल्स। और अगर हम कोई चीज़ ऐसी एक्सपेक्ट करें कि कोई रेवोल्यूशन पाकिस्तान में वो ला सकता है डोनाल्ड ट्रंप, तो इस तरह नहीं होता। बट डेफिनेटली हमें अपने अमेरिका के ताल्लुकात को रीअसेस करना होगा, क्योंकि अभी जो बाइडन के दौरान जो ताल्लुकात रहे हैं, जो साइफर का इशू उठा है, अंदरूनी मुदाखलत का इशू उठा है, ये सारी चीज़ें जो हैं जिस पे बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने डिनायल करने के अलावा कुछ नहीं कहा। बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन को ह्यूमन राइट्स इज़ नॉट एन इशू फॉर देम। जब इजराइल में जेनोसाइड एक्सेप्ट कर रहे हैं और मदद कर रहे हैं, तो बाकी ममालिक में उनको क्या फिक्र होगी जमहूरियत की। अब इस पे देखना है कि डोनाल्ड ट्रंप का पर्सनल इन्फ्लुएंस कितना होता है अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी पे, उसके जो अपॉइंटीज़ हैं उनकी क्या इन्फ्लुएंस होगा अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट पे, अमेरिकन डीप स्टेट पे, ये चीजें हमने देखनी है। ठीक है, टू अर्ली टू कमेंट ऑन दैट। एक बात तो डेफिनेटली है कि जो बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी थी टुवर्ड्स पाकिस्तान, वो बिल्कुल बदलेगी, वही पॉलिसी नहीं रहेगी। ठीक है, तो फिर तो तरह बदलती है, किस हद तक बदलती है, ये देखना है हमने। तो फिर तो डॉक्टर साहिबा, जब वो बदलेगी तो फिर जब रिचर्ड ग्रेनेल ट्वीट्स कर रहे हैं बार बार, या आप कह रही हैं कि वो एक शख्स लगा हुआ है और वो जाहिर है बार बार वो एक बात कर रहा है कि इमरान खान की रिहाई करें, तो वो तो फिर नॉन इशू तो फिर ना हुआ। वो तो फिर हमें ऐसा लग रहा है कि अगर वो इतना क्लोज एनवॉय एक सदर का, आने वाले सदर का, वो किसी चीज़ पर बात कर रहा है, तो वो उसको उस सदर की थपकी पीछे से हासिल है, या आपको लगता है कि अभी वो अपने तौर पर ही ज़ाती नौयत की ट्वीटिंग कर रहा है? नहीं, बिल्कुल आई थिंक कि अमेरिका में जो, सिर्फ अमेरिका में नहीं, अगर आप देखें EU ने आपके स्टेटमेंट दिए है मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर। आपने, हम कहते हैं इन एक्सटर्नल मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपने GSP प्लस साइन किया हुआ है, जिसकी कंडीशंस हैं। जब आप एक बैनुल अक़वामी समझौता करते हैं, ट्रीटी करते हैं, अग्रीमेंट करते हैं, तो उसमें आप पे कोई चीज़ें ऑब्लिगेशंस होती हैं, जिम्मेवारियां आयद होती हैं, फ़र्ज़ आयद होते हैं, वो आपको पूरी करने पड़ते हैं। अगर आप पूरे नहीं करेंगे तो आपको दूसरी साइड एक्शन लेगी, आपको वार्निंग देगी। ये तो हर जगह होता है। तो यूरोप में भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, यूरोपियन ब्रिटिश पार्लियामान में भी आ रही हैं, जमहूरियत के हवाले से, इमरान खान के हवाले से। तो ये चीज़ें तो आपको नोटिस लेनी होंगी। ग्रेनेल का नॉन इशू में कह रही थी, जो उस पर पर्सनल अटैक्स खाम खा हमारे सियासतदान और कोई जर्नलिस्ट कर रहे हैं, इससे कोई अचीव नहीं होता। मतलब वो कहते हैं रिचर्ड ग्रेनेल अपनी जाती नौयत में, अपनी जाती हैसियत में ट्वीट कर रहा है, उसको आप ट्रंप की सदारत और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ना जोड़ें। ये कौन कह रहे हैं? हुकूमत जो उस पे अटैक्स कर रहे हैं। देखिए,
اٹس اے جب میں صرف آپ کو اپنا اگزامپل دیتے ہیں. جی. جب میں ہیومن رائٹس منسٹر تھی تو جو میں ٹویٹ کر رہی تھی یہ میں نہیں کہہ سکتی تھی کہ میری ویوز ہیں حکومت کی نہیں ہے. یہ میری ویوز میری پارٹی کی اور حکومت کی اس وقت تھیں جو میں کرتی تھی ٹویٹس. یہ تو نہیں میں کہہ سکتی کہ یہ میری ویوز ہیں, حکومت کا کوئی تعلق نہیں اس سے. تو اسی طرح آئی ایم شیور اس کی پرسنل ویوز بھی ہوں گی, لیکن جب وہ اس طرح سے ایک سٹیٹمنٹ دے رہا ہے تو ظاہر ہے نہ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کانٹرڈکٹ کیا ہے, نہ کسی اور ٹرمپ کے سپورٹر یا ٹرمپ کے اپوائنٹی نے کرٹیسائز کیا ہے. تو پھر سوال اٹھتے ہیں صرف پرسنل ویوز تو نہیں ہو سکتی نا.